السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو۔ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں میرا اصول ہے سب سے پہلے میں سلام کرتا ہوں، پھر بعد میں کلام کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم حضرات، آج جو میں بیان کر رہا ہوں وہ ایک مظلوم ماں کی کہانی کے بارے میں، اور اس شاعر کے ساتھ۔ بڑا با نصیب ہے جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، بڑا با نصیب ہے جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، برتاؤ کیا حسن و سلوک کا اور جنت میں گھر بنایا۔ محترم حضرات، ایک مظلوم ماں اپنے بچے کی خاطر کس قدر تکلیف برداشت کرتی ہے، کتنی مجاہدہ کرتی ہے، کتنی مشقتیں اٹھاتی ہے، جی ہاں، اور کتنی تکالیف کو برداشت کرتی ہے، اور اس ماں پر ظلم و زیادتی کی برسات ہوتی ہے۔ وہ ماں جس نے ہمیں 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، وہ ماں جس نے ہمیں 2.5 سال تک دودھ پلایا، وہ ماں جس نے بچے کی خاطر اتنی مشقتیں برداشت کی، وہ ماں جو بچے کی پریشانی کو خود کی پریشانی سمجھے، تو آج اس ماں پر ہم ظلم و زیادتی کی برسات کرتے ہیں، ان کے اوپر ہم ان کی عزت و احترام کو پامال کرتے ہیں۔ کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان کے ساتھ ان کے عزت و احترام کو پامال کیا جائے، ان کے ساتھ گھناؤنی برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ ایسا اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میں سامنے ایک حدیث پیش کر دینا چاہتا ہوں جو حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ سنو میرے نبی کا جواب تو سنو۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت اور وہی تیری جہنم ہے، وہی تیری جنت اور وہی تیری جہنم۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا برتاؤ کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے، نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو وہ شخص جو ہے جنت کے مستحق ہوگا، جنت کی حقدار ہوگا، اور وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں بنائے گا۔ اور اگر کوئی شخص والدین کے ساتھ ان کی عزت و احترام کو پامال کرتا ہے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جی ہاں، جو شخص ماں کی عزت کرتا ہے، ماں کے ساتھ حسن و سلوک کرتا ہے، وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ ثبوت کے طور پر ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں جو غالباً پاکستان میں پیش آیا۔ ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا، اس کی بیوی نے ماں کے بارے میں اسے شکایت کی، اور اس نوجوان کو غصہ آ گیا، اور بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی، اسی حال میں جا کر اس بوڑھی ماں کے پیشہ رکھا۔ ماں جو ہے مالک حقیقی سزا ملی۔ وہ سخت دل نوجوان اور ان کے چچا زاد بھائی دونوں مل کر کے ان کو دفن کرنے کے لیے لے گیا۔ قبر تیار کی، قبر میں اتارنے کے لیے جب وہ چچا زاد بھائی اور وہ دونوں مل کر کے جب قبر میں اتارا گیا تو چچا زاد بھائی تو صحیح سلامت قبر سے باہر نکل آیا۔ جی ہاں، مگر وہ نوجوان قبر سے نکل نہیں پایا، قبر ان کو دبوچ لیا، قبر میں اس کو دبوچ لیا، اور وہ جو ہے دہشت زدہ اور ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے وہ چلانے لگا۔
لوگوں نے بہت کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی ان کو نکالنے کے لیے، اور دعائیں کی، مگر سب کی دعائیں، کسی کی دعائیں کارآمد نہیں، سب کی بیکار ہوئی۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ ہے۔ اور جب یہ بات ان کی بیوی تک پہنچی تو بیوی نے کہا کہ یہ خطا کار تو میں ہی تھی، دوشی تو میں ہی تھی، میں ہی اس کے بارے میں زہر اگلا تھا۔ جی ہاں تو میرے دوستو، یہ جب تک آپ کے والدین ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے جو ہے ان کے حقوق کو ہم بالکل پامال نہ کریں، ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے، ان کو اف تک بھی نہ کہیں، قرآن میں بھی ہے، ان کو اف تک بھی نہ کہے، اور ان کے ساتھ نرمی گفتگو کرے، اور ان کی خدمت کر کے ہم جنت کے مستحق بن جائے۔ جی ہاں جب تک آپ کے والدین ہیں، آپ ان کو جو ہے منا کر، ان کو خوش کر کے، ان کی خدمت کر کے آپ جنت کے مستحق بن جائیے۔ جی ہاں اور میں اسی چند باتوں پر میں اپنے تقریر کو مکمل کرتا ہوں اس شاعر کے ساتھ۔ یاد رکھو کہ نصیحت ہے، یاد رکھو کہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو تم ان کو نہ کبھی خوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ دعا کر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔